رباه عفوك إني للنور مدت يداي. یہ کوئی پاگل خانہ ہے؟ کبھی نہیں پوچھا تم میں سے کسی نے آ کر کہ سجاد پچھلے 15-20 سال سے سخت بیماریوں کے عالم میں پورے ملک میں کیا کہتا پھر رہا ہے؟ کبھی نہیں پوچھا. کبھی صرف بیان سن لیے. حضرت یوٹیوب پر آپ کے بیان آتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں. میں غالب کی غزل سناتا ہوں، آپ مجھے داد دے رہے ہیں. میں شاعر ہوں، میں اپنی جان کھپا رہا ہوں. مجھے میرے ڈاکٹر لکھ کر دے رہے ہیں کہ اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اب ہماری کوئی بات نہیں مانتے، آپ سفر نہیں چھوڑتے. میں ان سے کہتا ہوں میں سفر کیسے چھوڑوں؟ میرا ملک جل رہا ہے اور میں بستر پر لیٹا رہا ہوں. فائر بریگیڈ والے کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے. آگ لگی ہے تو جانا پڑے گا، چاہے خود فائر بریگیڈ والا اپنی جان دے دے. کتنی مرتبہ آگ بجھانے والے عملوں میں سے 1-2 لوگ اسی آگ میں جل بھی جاتے ہیں. اللہ کے بندو، اس امت پر، اس ملک پر رحم کھاؤ. اس ملک کو بچانے والا کوئی نہیں ہے جب تک غلامان مصطفیٰ کھڑے نہیں ہوں گے اور اپنی جان اور مال نہیں پیش کریں گے. اس ملک کو کوئی نہیں بچائے گا. جتنے لوگ ہیں، جتنی پارٹیاں ہیں، یہ لاش کو جس طرح گدھ نوچ نوچ کے کھاتا ہے، اس طرح ہمارے ملک کی لاش کو یہ نوچ نوچ کر کھانے والے سیاسی لیڈر ہیں. کسی کی مجال، کسی کی یہ اس مقام تک پہنچنے کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی. یہ مقام بلند صرف امت محمدیہ وہاں تک پہنچ سکتی ہے. خدا کے بندو، آج فیصلہ کرو، محبت کے اظہار کا طریقہ بدلو. آ کر پوچھو کہ کیا کرنا ہے، کہاں کس طرح اپنے ملک اور قوم کو مضبوط کرنا ہے. تب عملی ترکیبیں بتائی جائیں گی. میں امید کرتا ہوں کہ جو ضروری بات تھی میں نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کی. آپ مسافے کے ذریعے اظہار محبت کرنے سے آج توبہ کیجیے، جان اور مال کھپائیے، قربانیاں دیجیے. بات سنیے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، وہ کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، ورنہ محبت کے جھوٹے اظہار کا دعویٰ اب چھوڑ دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قال رسول سچے کلام کو عام کرو، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اس پیغام کو عام کرو.